بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں جامعہ مفتاح القرآن اسلام آباد آیا تھا علامہ سے ملاقات کی غرض سے. یہ میری خوش قسمتی ہے، آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ آج ان سے تو ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ آج جمعہ کی نماز میں بھی ان کے ساتھ شریک رہوں گا. تو خوش قسمتی یہ تھی کہ آج ناظم اعلیٰ اشاعت توحید و سنت اسلام آباد حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ بلوچ صاحب بھی ان سے ملاقات ہو گئی. تو یہ سونے پہ سہاگا ہو گیا کہ بھئی ان سے ملاقات کر لی جائے. یہ بھی ہمارے لیے اہم شخصیت ہیں اور ان کی جماعت میں بہت بڑا رول ہے، کردار ہے. اور پچھلے سال جو اجتماع اسلام آباد ہوا تھا، اس میں ان کی بہت بڑی جو کامیابی تھی وہ انہی کی مرہونی منت تھی. تو یہ میں نے لازمی سمجھا، ضروری سمجھا کہ ان سے بھی ملاقات ہو جائے، ان کی بھی احوال آپ تک میں پہنچا دوں. تو حضرت سب سے پہلے میں تو آپ کا تعارف جاننا پسند کروں گا. آپ کا تعارف، نام کیا ہے پورا؟ عبدالحفیظ نام ہے اور قوم بلوچ ہے، تو عبدالحفیظ بلوچ سے. بلوچ یعنی بلوچستان سے آپ کا تعلق؟ جی، ہمارے دادا پر دادا بلوچستان سے تھے. ماشاءاللہ. ابھی ہماری پیدائش پنجاب سے ہے، تو اس حوالے سے عبدالحفیظ بلوچ اسی سے معروف ہو گئے. ہاں جی. والدیت آپ کا؟ عبدالمالک. ماشاءاللہ. تاریخ پیدائش آپ کی کیا ہے؟ 17/6/1976. آپ کا سکن مستقلاً کہاں پر ہے؟ ابھی تو 1996 سے تقریباً میں یہاں اسلام آباد میں ہوں. اچھا. سوائے کوئی 2-3 سال باہر گزارے ہیں. مطلب بیرون ملک؟ نہیں، اسلام آباد سے ہٹ کر دوسرے شہر میں اٹک میں رہا ہوں 3 سال. ماشاءاللہ. تو اس سے پہلے تعلیم میں کبھی کہیں مدارس میں، کبھی کہیں. تو سفر ایسی ہے. جی. بچوں کی تعداد کتنی ہے؟ بچے ایک اللہ نے ابھی دیا ہے، ماشاءاللہ. الحمدللہ، بڑے عرصے بعد دیا ہے. ماشاءاللہ. اور تقریباً ایک ہی سال ہے میرے خیال اس کی عمر؟ نہیں، بچے کی بس 2 ماہ بھی پوری نہیں ہوئی. اچھا. ماشاءاللہ. نیک سال ہے، اللہ عالم بعمل بنائے. آمین. بچپن کہاں گزاری اپنے؟ بچپن سے میں سکول میں پڑھ رہا تھا. ہم 6 بھائی ہیں. ماشاءاللہ. پہلے 6 بھائی، بعد میں 2 بہنیں. شاباش. تو میرے والد صاحب 1963 میں، شاید 63 سن ہے، ایف اے کر کے فوج میں چلے گئے تھے. اچھا. پھر فوج کی ٹریننگ ہی میں وہ چھوڑ گئے تھے فوج کو. جی. کیونکہ وہ جدی پشتی، ہم ذرا وہ کھاتے پیتے گھرانے کے، ٹریننگ ذرا مشکل تھی، تو وہ کہتے ہیں مجھ سے نہیں ہوتی، میڈیکل کرا کر چھوڑ گئے. سب بچوں کو، یعنی ہم بھائیوں کو، دنیاوی لائن کی طرف. میرا بڑا بھائی ڈبل ایم اے ہے، ایم اے انگلش، اور دوسرا ایک اور بھی ایم اے ہے. ماشاءاللہ. اس سے چھوٹے والا جو ہے وہ ٹیچر ریٹائر ہے. اس سے چھوٹے والا جو ہے وہ ڈسپینسر ڈاکٹر ہے. اس سے چھوٹے والا جو ہے وہ 4تھے نمبر اور میں 5ویں نمبر. ماشاءاللہ. ہم پڑھ رہے تھے، دونوں بھائی ایک ہی کلاس میں تھے. والد صاحب نے کہا دونوں ایک ہی میں رہو تاکہ جس سکول میں آنا جانا ہو اکٹھا رہے. بہتر. تو میرے دادا جو تھے وہ الحمدللہ عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے. احمد پور شرقیہ ضلع بہاولپور میں وہ ایک مدرسہ حمیدیہ تھا، کینچی موڑ، احمد پور شرقیہ، وہاں ہوتے تھے. تو دادا جی نے کہا میرے والد صاحب کو کہ تمہارے 6 بیٹے ہیں، سب کو اپنی دنیاوی لائن میں لگا رہے ہو، کم از کم 2 بیٹے میری لائن میں لگاؤ، عالم بنا دو. عالم بنا دو. تو والد صاحب نے مجھے اور میرے بڑے بھائی کو چھڑوا دیا سکول سے. 3ری کلاس میں ہم تھے. اچھا. تو چھڑوا دیا. اس وقت بڑا بھائی تو راضی تھا مسجد مدرسے میں آنے کے لیے، میں راضی نہیں تھا. میں کہتا تھا بڑے بھائی سارے، کوئی ڈاکٹر بن جائے گا، کوئی کچھ بن جائے گا، اور میں یہاں مسجدوں میں رہوں گا. بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ بڑے بھائی کی زبان میں تھوڑی لکنت تھی. لکنت بھی اس طرح کی، رے کو اڑے پڑھتا تھا. اسی طرح ایک اور لفظ بھی ہے جس کو صحیح نہیں پڑھ سکتا تھا. تو اس وقت جہاں ہم پڑھ رہے تھے، حفظ وغیرہ، گھر کا قریب اپنا مدرسہ تھا، بلکہ اس ٹائم ہمارے انڈر تھا، میرے دادا جی چلا رہے تھے، سارا خرچہ وہ ہی دلا رہے تھے. احمد پور شرقیہ جہاں ہوتے تھے وہاں سے. ان مولانا صاحب نے فرمایا کہ اس کو چھڑا دیں، یہ لفظ غلط پڑھے گا تو اچھا نہیں ہے. تو والد صاحب نے اس کو چھڑا دیا. حالانکہ سکول میں وہ سب سے تیز تھا، لیکن جب مسجد سے چھڑانے کے بعد پھر اس کو گاڑیوں میں لگایا، گاڑیوں کی مکینک، کاریں وغیرہ، ادھر بھی نہ چل سکا اور کاموں میں نہ چل سکا. بس اب وہ دیہڑی لگاتا ہے. تو وہ ہمارے بھائیوں میں تھوڑا کمزور ہے.
پھر بڑے کی جگہ میرے دادا جی نے والد صاحب کو فرمایا کہ اب چھوٹا میری لائن میں لگاؤ. تو چھوٹا بھائی جو ہے الحمدللہ یعنی پانچواں اور چھٹا جو ہم سب سے آخر ہیں, میں الحمدللہ حافظ, قاری, عالم, دارالعلوم تعلیم القرآن راجہ بازار سے 1998 میں فراغت ہے میری. تو جو چھوٹا بھائی ہے وہ قاری ہے, سب عشرہ کا قاری ہے الحمدللہ. جہاں سے پڑھا جب فارغ ہوا تو انہی لوگوں نے کہا کہ آپ ہمارے مدرسے میں پڑھائیں. 10-12 سال وہاں پڑھاتا رہا. پھر کچھ تنخواہ موقع پر نہ ملنے کی وجہ سے چھوڑ کر ایک اور مدرسے میں گیا. بہرحال اب تقریباً 15 سال وہاں بھی اس کو ہو گئے ہیں, پڑھا رہا ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی؟ گھر سے ہی. سکول بھی گھر میں تھا, حفظ بھی ہم نے گھر میں ہی پڑھا. تو 25 پارے گھر میں پڑھے, بلکہ یہ گھر جہاں ہم پڑھے ہیں مولانا عبدالغفور صاحب عوان, وہاں علامہ احمد سعید خان صاحب کا بیٹا کلیم اللہ یہ بھی وہاں حفظ کر رہا تھا, اور میں اور کلیم اللہ حفظ کے کلاس فیلو ہیں. وہ تھوڑا آگے تھا, میں پیچھے تھا. ماشاءاللہ. کن کن مدارس میں آپ نے تعلیم حاصل کی؟ میں شروع میں تو خیر جب ہی فارغ ہوا اس کے بعد والد صاحب نے مشورہ لیا جاننے والوں سے. مان کوٹ میں مولانا اشرف شاد صاحب تھے رحمۃ اللہ علیہ, فوت ہو گئے. وہاں میں نے فارسی اور صرف نحو پڑھی ہے. اس کے بعد وہاں کچھ چونکہ وہ ذہناً یا مسلکاً وہ حیات کے ساتھ حیات ممات, وہ حیاتی تھے, ہم مماتی تھے. تو دوسرے لفظوں میں جنہیں وہ دیوبند کہہ لیں, ہم اشاعت و توحید والے, ہم بھی دیوبند ہی ہیں لیکن بظاہر یہاں وہ مشہور معروف ہیں. تو وہ تھے. وہاں ایک مولانا صاحب تھے, وہ انہیں پتہ چل گیا, ظاہر بات ہے ہم چھپا نہیں سکتے تھے. تو وہ بار بار سب کو میں تنگ کرتے تھے. پھر میں نے سال والے سال چھوڑ دیا وہاں سے. اساتذہ کرام میں قابل قدر کون سا استاد ہے آپ کا جو جس نے بھی بہت محنت کی ہے آپ کے ساتھ؟ میرے ساتھ اور بھی اساتذہ کرام ہیں. مناظر اسلام علامہ محمد یونس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ, میں ان کے پاس کافی پڑھتا رہا ہوں. قید آباد میں موقوف علیہ ان کے پاس پڑھ رہا تھا. اسی سال جب موقوف علیہ ختم ہوا, سال کی تعلیمات ختم ہوئی, وہ قید آباد سے یہاں اسلام آباد شفٹ ہو رہے تھے. تو مجھے اپنے ساتھ یہاں لے کر آئے اور مجھے کہا کہ دورہ حدیث پنڈی تعلیم القرآن راجہ بازار کر لینا, تو میرے ساتھ چل. تو مجھے آج بھی یاد ہے, وہ تو گاڑی پر آئے اور ہم جس ٹرک میں سامان تھا ہم اس ٹرک میں ان کے ساتھ آئے تھے. تو اگلے سال پھر یہاں دورہ حدیث میں داخلہ لے لیا. طالب علمی میں آپ کے ساتھ بہترین ساتھی کون رہا؟ کافی ساتھی تھے, بہترین تھے. واضح بات ہے اب وہ ساتھی جدا بھی ہو گئے. ویسے یہ ہے میرا زیادہ قریبی تعلق جو رہا ہے, قاری ریاض احمد صاحب جامعہ اسلامیہ شیخ القرآن کالونی فیصل آباد, قاری ریاض صاحب کا بڑا بیٹا قمر ریاض تھا پہلے, پھر اس نے اپنا نام قمر التوحید رکھ دیا تھا. وہ میرا الحمدللہ پرانا دوست ہے, اب بھی ہے الحمدللہ. شکر الحمدللہ. اس وقت تدریسی خدمات آپ کی کیا ہیں؟ تدریسی خدمات میری اس وقت کچھ بھی نہیں ہیں. البتہ میں یہاں تقریباً اسلام آباد میں جب سے رہ رہا ہوں, میں تھوڑا سا کاروبار کے ساتھ بھی اٹیچ رہا ہوں. اب بھی الحمدللہ میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں. اس سے الحمدللہ میں نے اپنی مسجد کی جگہ ذاتی پیسے سے ایک کنال خریدی ہے یہاں ترنول کے ساتھ, جوداں ترنول اور گورڑا اسٹیشن کے درمیان. تعمیر شروع نہیں ہوئی, عارضی کمرہ بنایا تھا. مستقبل میں بن جائے. تو اپنے گھر کے لیے بھی الحمدللہ 15 مرلے خریدے تھے. تو بس اس سلسلے میں چونکہ میری عادت نہیں ہے, آج تک میں نے کسی سے کسی مسجد کے لیے چندہ نہیں مانگا, نہ اپنی کے لیے, یا مسجدوں میں رہا ہوں مثلا خطیب کسی جگہ تب بھی چندہ نہیں مانگا, نہ دل کرتا ہے نہ وہ جی مانتا. جماعت سے وابستگی کب سے ہے؟ الحمدللہ پیدا ہونے کے بعد سے ہی جماعت سے وابستگی ہے. جیسا کہ میں نے بتلایا, کلیم اللہ ملتانی صاحب اور میں حفظ کے کلاس فیلو ہیں.
چونکہ علامہ احمد سعید خان صاحب جب بھی اس علاقے میں پروگرامات کے لیے آتے تھے تو اس مدرسے میں ضرور آتے تھے، تو ان سے ملاقات اور ان کی تقاریر سن کر، پہلے بھی ہم دیوبند میں ہی تھے، میرے دادا دیوبند تھے، تو لیکن ان کے بعد علامہ احمد سعید خان صاحب کا آنا جانا، تقاریر سننا، اور پھر علامہ احمد سعید خان صاحب کے پاس میں نے دورہ تفسیر بھی پڑھا ہے، تو اس حوالے سے ماشاءاللہ جماعت کی طرف سے کوئی عہدہ ملا ہے اب جی ابھی اسلام آباد میں جو ہماری جماعت بنی ہے پہلی بار ضلع اسلام آباد کی، تو اس سلسلے میں علامہ خضر حیات صاحب کی میٹنگیں ہوتی تھی، میں آتا تھا، بس وہ نام لکھ کر چلا جاتا تھا۔ ان سے بھی میرا سن تقریباً 98 سے تعلق تھا، درمیان میں پھر ٹوٹ گیا تھا، رابطہ نہیں تھا، میں آتا بس نمبر لکھ کر شریک ہو کر چلا جاتا تھا۔ تو میٹنگ پہلے ہوئی وحدت المدارس کی، تو مجھے عطاء الرحمن مدنی صاحب کی کالیں آئیں اور ساتھیوں کی آئیں، جی آپ نے ضرور آنا ہے، ضرور آنا ہے، لیکن ان دنوں میں میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی تھی، میں تازہ ہی یہاں اسلام آباد آیا تھا، تو کچھ لوگوں کی آمد و رفت تھی تعزیت کے حوالے سے، تو نہیں آ سکا۔ پھر جب اجلاس، صوبائی اجلاس یہاں اسلام آباد کی میٹنگ باڈی بنانے کے لیے ہوا، علامہ خضر حیات صاحب کی مجھے 2 بار کالیں آئی ہیں، پھر بھی میں آیا تو میں تو آ کر بیٹھ گیا، وہ بھی شاید نمبر دیکھ کر تو کالیں کرتے رہے، شکلاً انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ عبدالحفیظ ہے جس کو میں کالیں، بہرحال شریک ہوتا رہا۔ اسی دوران جب وہ باڈی بننے لگی تو میرا نام کسی نے لیا، تو علامہ صاحب نے مجھے اشارہ کر کے بس یہ ہمارے ناظم ہیں، مجھے کہا کھڑے ہو جاؤ، میں نے تو بس صد انکار کیا کہ میں اس قابل نہیں ہوں، تو بہرحال الحمدللہ۔ جماعتی رکن سے جب آپ ملاقات کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا سوال پوچھتے ہیں؟ جماعتی احباب سے سب سے پہلے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان کی جماعتی خدمات کیا ہیں، اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ مثلا علماء ہیں، ان سے یہ سوال ہوتا ہے جی درس قرآن دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے، دے رہے ہیں تو کیا ترتیب ہے آپ کی درس قرآن کی، کیا درس قرآن میں آپ کا انداز تقاریر والا ہے یا افہام و تفہیم سمجھانے والا ہے، بچوں کو جیسے پڑھایا جاتا ہے وہ والا انداز ہے، اس حوالے سے میری ساتھیوں سے۔ آپ کے خیال میں قرآن کریم کے دروس بہترین ذرائع کیا ہو سکتے ہیں موجودہ زمانے میں؟ بہترین ذرائع یہی، ہر آدمی اپنی بیٹھک میں اگر روزانہ کی روٹین بنا لے، 10-15 منٹ 20 منٹ درس قرآن دے، ساتھ علماء جو ہیں اپنے انہیں بلا لے، اگر خود نہیں دے سکتا تو میرے خیال میں یہ ہمارے پورے معاشرے میں انقلاب آ سکتا ہے۔ تاسیس جماعت کے حوالے سے اشاعت توحید و سنت کی بنیاد کیوں رکھی گئی، کیا آپ کو معلوم ہے؟ جی اشاعت توحید و سنت کی بنیاد در حقیقت اعلاء کلمۃ اللہ، بس کہ ہم نے اللہ کا کلمہ بلند کرنا ہے، قرآن ہر گھر تک، ہر فرد تک پہنچانا ہے، اور صرف سن کر چھوڑنا نہیں، عملی جامہ پہنانا ہے۔ بالکل یہ بات ہے۔ جماعت کا کوئی ماہانہ رسالہ آپ کے نگرانی میں ہے؟ نہیں، اس ٹائم کوئی فکر نہیں۔ کن ممالک کا سفر کیا؟ الحمدللہ میں نے سعودیہ کا بھی سفر کیا ہے، افغانستان کا بھی کیا ہے، عمان کا بھی کیا ہے الحمدللہ۔ افغانستان میں کس مقصد کے تحت؟ بس پرانی بات ہے، گھومنے کے لیے گئے تھے ہم لوگ تو۔ جی بالکل۔ ذرائع معاش تو آپ نے بتا دی ہے، اس وقت آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت بس یہی پراپرٹی کا کام ہے، اور دینی یہ ہے مسجد میں اگر ہوتا ہوں نماز پڑھا دیتا ہوں، وگرنہ قاری صاحب ہیں، نائب ہیں، وہ پڑھا دیتے ہیں۔ تو درس قرآن شروع کیا تھا، ابھی چونکہ ہم نے حال توڑا ہوا ہے، ابھی نیا بنانے لگے ہیں، تو ابھی پھر بلکہ یہ دوسرا جمعہ جا رہا ہے، یہ بھی نہیں ہوگا، پچھلا بھی نہیں ہوا ہمارا۔ اللہ ثانی فرمائے۔ کس چیز پر زیادہ غصہ آتا ہے؟ غصہ در حقیقت مجھے ہوتا نہیں ہے، لیکن کچھ ساتھیوں کی وجہ سے، ساتھیوں کو ذرا جہاں میں خاص کر رہا ہوں اس معاشرہ میں زیادہ تر یوں سمجھیں ناداں قسم کے لوگ ہیں، سلجھا ہوا طبقہ نہیں ہے، تعلیم یافتہ نہیں ہے جسے آپ کہتے ہیں، یہ بس وہ مزدور طبقہ ہے، تو ان کو زیادہ کوئی رہن سہن کا طریقہ مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بار بار انہیں سمجھاتا رہتا ہوں، بات کرنے کا انداز ان کا اچھا نہیں ہوتا، تو یہ چیز ابھی جو فی الفور مجھے ہے وہ یہ بات ہے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی یہ بات سن کے سدھر جائے۔ آپ کا پسندیدہ رنگ کون سا ہے؟ کس طرح رنگوں میں پسندیدہ رنگ کپڑے؟ جی جو بھی ہو۔
کپڑے سفید سب سے پسندیدہ ہیں یہی. طعام میں زیادہ تر کیا کھاتے ہیں؟ جی طعام میں زیادہ تر کیا کھاتے ہیں؟ سبزیاں زیادہ کھاتا ہوں اور وہ بھی شوربے والی. ماشاءاللہ. ہاں. اور پھلوں میں زیادہ تر کون سا پھل آپ پسند کرتے ہیں؟ سارے ہی پھل کھاتا ہوں الحمدللہ. جو موسم ہوتا ہے کھاتا ہوں الحمدللہ. سیب کیلا بھی پسند ہے. آم تو ہمارے علاقے کی چیز ہوئی ہے, بہت زیادہ پسند ہے. ماشاءاللہ. البتہ گریپ فروٹر جو ہے ایک وہ ابھی شروع ہو رہا ہے. تو عقیدے کے مخالفین سے جواب ملتے ہیں تو آپ کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے ان سے مسلک کی بات کرنی پڑے تو پھر تو کوئی نرمی وغیرہ نہیں ہوتی. جب مسلک کی بات آتی ہے ہم الحمدللہ کھل کر جیسے اللہ نے سمجھ دی ہے بیان کرتے ہیں. اس سے ہٹ کر دنیاوی معاملات میں جب ہوتا ہے تو پھر نرم مزاجی سے پیش آتے ہیں. ماشاءاللہ. کوئی بندہ مسئلہ پوچھے اور آپ کو جواب معلوم نہ ہو ہاں تو کیا یہ بعض دفعہ ہوتا ہے, کئی دفعہ ہو جاتا ہے. یہ تو مفتیان سے ہم پوچھتے ہیں, وہ بھی کہتے ہیں جی آپ کل بے شک جواب لے رہے ہیں ہم سے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی وہ پوچھنے آئے تھے, آپ نے فرمایا کل, انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا 15 دن بعد. تو میں بھی یہی کہتا ہوں جی کل. اور الحمدللہ میرے پاس تقریباً 33-34 تفاسیر بھی ہیں اور فتاوی جات 8-10 فتاوی جات ہیں. تو کوئی پوچھتا ہے اگر نہیں ذہن میں تو میں کہتا ہوں جی میں کل بتا دوں گا. کوئی کہتا ہے جلدی بتاؤ تو اسی ٹائم بھی میں کتابیں دیکھ کر الحمدللہ بتلا دیتا ہوں. آپ نے تو کئی ملکوں کو سفر کیے تو بہترین ملک کس کو پایا آپ نے؟ سب سے بہتر سعودیہ ہے, مکہ مکرمہ. ماشاءاللہ. عمرہ کرنے گئے تشریف. جی ماشاءاللہ. یہ ملک ہمارا جمہوری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں اگر کوئی آپ کو وزیر اعظم نامزد کر دے اور آپ سے کہے کہ بھی آپ اس ملک کو چلائیں تو آپ کی ترجیحات کیا ہوں گی؟ ویسے یہ تو ناممکن بات ہے لیکن ترجیحات سب سے پہلے جو ہے قرآن کا نفاذ. ماشاءاللہ. آپ سمجھتے ہیں یہ ملک آج کل کافی کرائسس سے چل رہا ہے, جی کیا وجہ ہو سکتی ہے, اس کا علاج کیا ہوگا, کیسے ٹھیک ہوگا یہ ملک؟ یہی قرآن کا نفاذ کر لیں, شریعت کا نفاذ ہو جائے, سب مسائل کا حل اسی میں ہے. ماشاءاللہ. اگر آپ ایک مکتب سے کوئی کتاب چوری کر لیں اور پکڑ لیں تو آپ کیا کرتے ہیں کسی؟ کچھ بھی نہیں کرتا. کافی ساری کتابیں میری چوری بھی ہو گئی ہیں. میرے پاس کچھ نایاب کتابیں تھیں دادا جی رحمۃ اللہ علیہ کی, یہ زمانے کی پرانی تھی, وہ آج کل مل بھی نہیں رہی. تو بس میں پہلے جدھر تھا کتب خانہ اور بیٹھک ایک ہی تھی. عام طور پر علماء کی آپ کو پتہ ہے زیادہ جگہ نہیں ہوتی. تو کافی ایسی رہی میری نایاب کتب جو ہیں وہ علماء جتنے بھی شریف ہوں, جتنے بھی متقی ہوں, مگر نایاب کتاب چوری ضرور کرتے ہیں. اللہ رحم فرمائے. کوئی غلطی دیکھ لے آپ اس کی اصلاح کیسے کرتے ہیں؟ بس غلطی ہی کی مناسبت سے اصلاح ہوتی ہے. غلطی کس قسم کی ہے, بڑی ہے تو پھر تھوڑا سخت انداز میں, نرم ہے تو پھر اسی انداز میں. ماشاءاللہ. جماعت میں تو آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے ساری زندگی گزاری ہے تو ظاہر سے اتار چڑھاؤ تو آتے ہوں گے, مناظرے ہوں گے, مباحث سے لڑائیاں ہوں گی, سر بھی پھوڑا ہوگا. کچھ ایسا ہوا ہے آپ سے؟ جی الحمدللہ. استاذیم حضرت علامہ یونس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظروں میں کافی شریک بھی رہا ہوں. تو ایسے اس طرح کے میں کتابیں بھی ساتھ لے کر کھول کر کتابیں, کئی ویڈیو میں میرا پکچر ہے, میں انہیں پکڑا رہا ہوتا ہوں مناظروں میں نا. تو ایک مناظرہ طالب الرحمان کے ساتھ تھا, پہلے راجہ بازار میں تھا, پھر یہ صدر میں, پنڈی صدر میں رکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ اب آئندہ آپ ہمارے پاس آؤ. جب وہاں گئے تو انہوں نے پلین بنایا ہوا تھا اور پولیس کی وردی کسی کو پہنا کر تو لڑائی کا, وہاں لڑائی بھی ہو گئی تھی. تو بہرحال ہم تو اللہ اپنے استاذ حضرت یونس نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے, ان کے محافظ تھے. تو انہوں نے یہ سوچا ہوا تھا کہ استاذوں کو چھیڑا بھی نہیں تھا, آپس میں نوجوانوں کی لڑائی ہوئی تھی آپس میں, مگر ادھر انہوں نے کچھ کیا نہیں تھا. بہرحال ہم علامہ استاذوں کے ساتھ تھے. یعنی آپ نے کئی مناظروں میں شرکت کی. آپ نے مولانا کریم اللہ صاحب کی بات کی, اب تو ہماری جماعت کا حصہ نہیں ہے, ان کا مزاج آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ کافی عرصہ سے رابطہ نہیں, پہلے رابطہ تھا میرا. تو بلکہ ہم نے کئی جگہ پر, 2-3 جگہ پر ہم نے اکٹھے بیان بھی کیے ہیں. ماشاءاللہ. تو اس کے بعد پھر چونکہ وہ یہ اس وقت کی بات ہے جب علامہ صاحب زندہ موجود تھے رحمۃ اللہ علیہ, جب سے وہ امیر بن گئے ہیں اس کے بعد سے پھر ان کی بھی مصروفیات ہوگی, مصروفیات بھی ہیں, تو اس وجہ سے رابطہ. احباب کے لیے کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں تو بس سب ساتھیوں سے درخواست ہے, ہر گھر کو ہم نے دین کا مرکز مسجد مدرسہ بنانا ہے.
دین ہی کے لیے سیکھنے سکھلانے کے لیے ہی ہم دنیا میں آئے ہیں، تو بس صبح شام اگر آدھا گھنٹہ لگا لیں قرآن کو سیکھنے کے لیے تو، اور صبح بھی شام بھی، تو میرے خیال یہی پوری دنیا میں انقلاب کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ عزیز ساتھیوں، اب نے یہ باتیں سنی ناظرین اعلیٰ اشاعت توحید سنت اسلام آباد حضرت مولانا عبدالحفیظ بلوچ صاحب کی، کافی اچھی باتیں انہوں نے کی ہیں، اور اس میں بہت سارے پوائنٹ بھی ہیں، اگر آپ نے نوٹ فرمانی ہوں اور اگر دیکھ لیں تو اس میں بہت اچھی اچھی باتیں کی ہیں۔ میں ان کو پوائنٹ ہائی لائٹ کر لوں گا۔ ان سے اور بھی سوالات کرنے کا ارادہ ہے۔ جمعے کی نماز اب کچھ دیر بعد شروع ہونے والی ہے۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے کہ انشاءاللہ ہم سے پھر بھی ملاقات کریں گے۔ یہ آتے رہتے ہیں ہم پنجپیر مرکز، تو انشاءاللہ پھر ایک موقع پہ بیٹھیں گے اور کچھ مزید سوالات ان سے پوچھیں گے۔ اس وقت تک ہمیں اجازت دیجیے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت شکریہ، بہت مہربانی، جزاک اللہ۔